لیڈر 700 دنوں میں جیل میں ہے. اس ملک کے بچیوں کو 10 سال کی سزائیں. بچی ہے مڈل کلاس کی ایک خاتون زرتاج گل وزیر, عمر ایوب خان, اس طرح کے لوگوں کو, شبلی فراز, 10 سال کی سزائیں ان عدالتوں سے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. لیکن اب وہ ہماری جماعت کی طرف بات چلی جائے گی. میں اسی ایشو پہ رہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آخر کو ہم کچھ بھی ہوں, ہم انسان ہیں. انسانیت سے ہمارا ایک ناطہ ہے. اس غزہ میں جو ہو رہا ہے, مجھے آپ یہ بتائیے, اس غزہ میں جو ہو رہا ہے, جو میں کہتا ہوں انسانی تاریخ میں پتہ نہیں, میں تو بھی تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں, میرے اساتذہ کرام یہاں سینئرز بیٹھے ہیں, ان کو بھی علم شاید نہیں ہوگا کہ اتنا جو ظلم اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے, پتہ نہیں انسانی تاریخ میں پچھلے 500 سالوں میں دوسری جنگ عظیم میں بھی شاید اتنی ایکسٹرمنیشن نہیں ہوئی, اتنا جینوسائیڈ نہیں ہوا, اتنا ظلم نہیں ہوا. تو جب ہم اس ظلم پہ آواز اٹھاتے ہیں, جب اسرائیل کے خلاف آواز اٹھی تھی کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ من تیرا نہ تن, نہ تن تیرا نہ من. میرے بھائیوں, واحد قوم اس وقت صفحہ ہستی پہ شاید چند قوموں میں سے یہ ایک ہے جس نے 100 سالوں کے اندر اپنی آزادی اور اپنی حرمت کی حفاظت کے لیے دنیا کی 3 عظیم بڑی طاقتوں کو شکست دی. اسلامی لحاظ سے تو اگر ہم بات کریں سو کریں, انسانی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, نظریاتی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اور افغانستان ہم نظریاتی دوست ہیں. متحدہ ہندوستان میں کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ افراز صاحب خٹک کے والد صاحب کو نماز سے روکتے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ فرت اللہ بابر صاحب کے والد صاحب کو حج پہ جانے سے روکتے. ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے, لیکن ہمارے پرکھوں نے اس سوچ کے تحت کہ ہم نے ایک آزاد ملک میں رہنا ہے, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. قائد نے جب ایک آزاد ملک کا ویژن جو اقبال کی سوچ تھی اس کو اپنایا, سب سے پہلے پورے بر صغیر پاک و ہند میں یہ ایگلیٹیرین سوسائٹی تھی پشتونوں کی, جنہوں نے ریفرینڈم ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا. یہ جمہوری لوگ ہیں پشتون, لیکن اپنے اوپر کسی کا پیر نہیں وہ برداشت کر سکتے, اپنی آزادی پہ وہ قدغن نہیں لگا سکتے. تو جب افغانیوں نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی, ہم نے سپورٹ کیا, ہم نے بھی نقصان اٹھایا. ہمارے ملک میں کسی کو کلاشنکوف کا نہیں پتا تھا, کسی کو ہیروئن کا نہیں پتا تھا. یہ ساری اس دوران ہم نے یہ چیزیں ہماری اس جنریشن نے فیس کی. روز پشاور میں بم دھماکہ, روز ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ, لیکن ہم نے وہ قربانی دی اپنے بھائیوں کے لیے. اوپر کی سطح پہ جو بھی پالیٹکس تھی دیٹ اپارٹ, لیکن ہم نے قربانی دی. تو جب ہم نے اتنی بڑی قربانی دی, اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرح سے ہم نے عقائد نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایثار مدینہ جو ایک تاریخ رقم ہوئی, ہم نے وہ قربانی دی کہ ہم نے افغانیوں کو اپنے سینے سے لگایا. اور افغانیوں میں بھی یہ صلاحیت ہم نے بچپن میں دیکھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے پشاور میں اور پڑھ رہے تھے پختونخوا میں. ہم نے بڑا کم دیکھا کہ افغانی بھیک نہیں مانگتے تھے, وہ محنت کرتے تھے, محنتی لوگ. تو جب اتنی قربانیوں کے بعد وہاں امن آیا, تو کیا یہ ضروری تھا کہ دودھ میں ہم مہینیاں ڈالیں؟ ہم کوئی اچھا کام اچھے طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم سیاسی فیصلے کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان مقدم ہے, پاکستان کی سیکیورٹی مقدم ہے, پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے, پاکستان کے لیے ہم سب نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے ہر خاندان میں, اگر ہر گھر میں نہیں تو ہر خاندان میں شہادتیں آئی ہیں. لیکن کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمسائے کے ساتھ یہ سلوک کریں جو ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے, تحریک انصاف تو نہیں کہتی کہ کسی کے پاس لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہے اس کو آپ یہاں پہ رہنے دیں. کوئی دہشت گرد ہے, خدا نخواستہ فیسیلیٹیٹر ہے کسی کا, اس کو رہنے دیں. ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا لیڈر تو آج سے 12-13 سال پہلے اس زمانے میں جو وزیرستان کو جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا, عمران خان نے امن پیس مارچ کیا تھا. ہم نے وہاں جا کے فاختہ امن کی سفید رنگ کی اڑائی تھی.
اور پہلے دن سے عمران خان نے کہا کہ ہم آپریشنز کے نہیں ڈائلاگ کے قائل ہیں کہ کسی طریقے سے امن آئے. تو جب ہمارے دور حکومت میں, اور میں اس میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں, جب پہلی بار افغان ریپیٹریٹ ہو رہے تھے, پاکستان آ رہے تھے یو ایس ایس آر کے ساتھ, وہ ایک جو بھی لڑائی تھی, اس زمانے میں جب ضیاء صاحب کا زمانہ تھا, آپ کے اور ہمارے ہم سب کے ملک کی بڑی جماعت کے رہنما میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, پھر وزیر اعظم بنے, پھر دوبارہ بنے, پھر بی بی شہید بیچ میں پہلے وزیر اعظم بنی, پھر دوبارہ بنی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, اس بیچ میں علماء کرام کی جماعتیں, پھر ہماری جماعت آ گئی. ہم سب جماعتوں نے, سیاسی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, جب مارشل لائیں بھی تھی, جب مشرف صاحب کا دور تھا, جب ضیاء صاحب کا دور تھا, ہم سب نے ان کو ہوسٹ کیا. تو پھر ایسی 180 ڈگری پالیسی چینج کی ضرورت کیوں پیش آئی جب ہم نے کریڈٹ لیا امن لانے کا, کہ جب نیٹو کو پرامن طور سے افغانستان سے جب وہ جانے پہ مجبور ہوئے, ایک کردار ادا کیا, پاکستان نے کردار ادا کیا, ہماری سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا, تحریک انصاف حکومت میں تھی لیکن مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی نے, عوامی نیشنل پارٹی جو وہاں ایک نیشنلسٹ جماعت ہے پشتونخوا میں, اس نے, علماء کرام نے کردار ادا کیا, مقتدرہ کا ایک رول تھا. ہم نے ایک پیسفل ٹرانزیشن, لوگ کہتے تھے خون بہے گا, کابل میں خون کی ندیاں بہیں گی, کچھ نہیں ہوا اللہ کے کرم سے پرامن. اور عمران خان صاحب کی دور حکومت میں, لیکن میں اس کو پارٹی وائز بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں پاکستان نے, میں کہتا ہوں عمران خان نے نہیں, پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان نے 2 بار امت مسلمہ کو افغان امن کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا. تو جب اتنی قربانیاں ہم نے دی, اتنا ایفرٹ کی, آپ کے سامنے جو آپ کا خادم بیٹھا ہے, ورکر ہے اس جماعت کا, عمران خان صاحب کے حکم پہ مجھے کابل بھیجا گیا. پٹک صاحب, میں کابل گیا, بطور منسٹر گیا 2019 میں, اور وہاں ہم نے کابل میں علی محمد کے ہاتھ سے, میں تو آپ لوگوں کا ترجمان تھا, میری کیا حیثیت ہے, وہ ایک پاکستان کے ایک ادنا سے ایک اسٹیٹ منسٹر کے طور پہ, وزیر اعظم کے ترجمان کے طور پہ میں گیا افغانستان, کابل میں. وہاں کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے سرور دانش صاحب, ان کے ساتھ مل کے ہم نے محمد علی جناح صاحب, قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ جو ایک $24 ملین کا ہاسپٹل تھا کابل میں کھڑا ہے, تحفہ ہے پاکستان کی طرف سے, افغان قوم کو تحفہ ہے. اور میں جب وہاں ہم نے افتتاح کیا تو مجھے یاد ہے وائس پریزیڈنٹ صاحب سے میں نے بات کی, ان کو میں نے کہا کہ ہاں قائد اعظم کی ایک بڑی پکچر لگائیے کہ جب افغانی یہاں پہ اپنی ماں اور بچوں کے ساتھ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے, ان کو احساس ہو کہ آپ کے ہمسائے بڑے بھائی نے آپ کے لیے تحفہ دیا ہے. تو جب اتنا کچھ ہم نے کر لیا تو پھر یہ پالیسی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میں تو ممبر پارلیمنٹ ہوں, سینیٹر صاحبان بھی, ایکس سینیٹر صاحبان موجود ہیں, سینیٹرز آلویز اے سینیٹر, ان کو بھی علم ہوگا, نہ سینٹ میں فرت اللہ صاحب, نہ قومی اسمبلی میں خٹک صاحب, اس پہ کوئی سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی, کوئی پالیسی میکنگ اس پہ فارن افیئرس کی کمیٹیوں میں کوئی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی. اس پہ آپ ہمیں پورے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے, ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, ان کو لیگلائز کرنا ہے, لیکن اگر آپ نے کسی کو ریپیٹریٹ بھی کرنا ہے تو دیکھیں, سب باتوں کی ایک بات آخر میں, بڑی باتیں دل میں تھی لیکن آج میں صرف اسی ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں, ورنہ میرا اٹھاتے ہیں. جب فلسطینیوں کے لیے بات کرتے ہیں, جب کشمیریوں کے لیے بات کرتے ہیں, تو پھر ہم اپنی پالیسیز ایسی بنائیں کہ لوگ ہم پہ واہ واہ کریں, ہم پہ تو نہ کریں. تو میں سم اپ یہ کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کل مسلم اخوہ, ہم مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں. تو یہ افغانی ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے بدن کا حصہ ہیں. آخر کو ہم اس پیمانے پہ جانچے جائیں گے بڑی عدالت میں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو اگر کسی وجہ سے کسی خاندان کی ریپیٹریشن, آخری لائن, ریپیٹریشن, ان کی نقل مکانی ہماری ایک ریاستی مجبوری ہے, کسی کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے, کوئی اور ایشو ہے, تو انسانیت کو کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں؟ ایک شخص اگر یہاں پیدا ہو گیا, 40 سال سے وہ یہاں رہ رہا ہے, کسی بھی وجہ سے اس کے خاندان میں کوئی ایشو آ گیا, ڈاکیومنٹس کوئی مسئلہ آ گیا, آپ اس کو ٹائم تو دیں. 50 سال کا بندہ, 40 سال کا بندہ جو ادھر رہ رہا ہے, ایٹ لیسٹ گیو ہم سم ٹائم, آپ ان کو ٹائم دیں. اور جب میری بڑی بہن نے یہ بات کی کہ جب ہمارے اپنے یہاں سے جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, ان کو تو سلام پیش کریں, کوئی آپ کے ملک میں آ کے آپ کی نیشنلٹی لینا چاہ رہا ہے. اس پہ ہمارے وزیر اعظم سابق جناب عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر ویژن ہے, وہ اس طریقے سے افغانیوں کی ریپیٹریشن کے حق میں نہیں ہیں. انسانیت سوچ کام نہ کریں. پاکستان میں مفاد پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, پاکستان کے مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم وہ جماعت ہیں جن میں پاکستان کے مفاد پہ کمپرومائز نہ کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں.
ایبسولوٹلی ناٹ پاور میں ہر کوئی نہیں کہہ سکتا, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کہ 750 دنوں سے قوم کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان, لیکن جو بھی کریں انسانیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, ایمپتھی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, محبت سے ڈیل کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے ان کو یہاں رہنے کا موقع دیں. ان کے رہنے سے یہ ملک مضبوط ہوگا. ہاں جو دہشت گرد ہے خدا نہ خواستہ الا ماشاء اللہ, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن کسی کو صرف شک کی بنیاد پہ گھروں کے دروازے توڑ دینا, خواتین کو باہر لے آنا, بچوں کو باہر لے آنا, وہ بچے پڑھ رہے ہیں بیچارے, ان کے کاروبار ہے, خواتین یہ ایسی قوم ہے جو کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے, اپنی خواتین کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتی افغان قوم. تو خدا ہماری تو یہی اس پلیٹ فارم سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں گیلانی صاحب کو, پہلی میری ان سے ملاقات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دل پہ یہ بھی تھا کہ ہماری بڑی بہن آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کا جو کاز ہے اس پہ ہم بات کرتے. اس پہ میں اتنا کہوں گا کہ یہ درد انہی سے پوچھیے جو پچھلے 20-25 سال سے ان کے ہسبینڈ جو ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا, اس کو گھر میں نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جس نے غلط کام کیا اس کو عدالت میں لے کے آؤ, پیش کرو. کوئی ملک دشمن ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہے, we don't have any sympathies with them, but at least as a Pakistani bring these people to the constitutional system کے اندر لے کے آئیں. آپ ان کو عدالت میں پیش کریں, کسی نے جرم کیا اس کو سزا دیں, لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو جائے, انسان کے دل کو اللہ تیسرے دن قل کے دن صبر دے دیتا ہے, لیکن جس کا گھر کا بندہ غائب ہو جائے اپنے مرتے دم تک انسان کو چین نہیں آتا کہ وہ کس حال میں ہوگا. اس ایشو پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے, لیکن فی الحال افغان ایشو پہ یہی میری تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہے. بیرسٹر گور ہمارے چیئرمین صاحب نے میں ایمرجنسی میں آیا, ریکویسٹ کی کہ یار آپ نے آنا ہے. میں کہا بالکل, افغان کاز ہمارا کاز ہے, ہمارے لیڈر نے تو اس کے لیے سٹینڈ لیا ہے, ہم نے تو 2 دفعہ عالم اسلام کو ان لوگوں کے لیے اکٹھا کیا ہے. ہمارا تو دل خون کا آنسر ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے. یہ ان قربانیوں کی توہین ہے جو ہم سب نے مل کے پچھلے 40-45 سال میں اس قوم اپنے اس ہمسائے بھائی کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے دی ہے. خدا را ایسا نہ کریں, اور اگر آپ کو کوئی ایسی سٹیپ لینے کی ضرورت بھی ہو تو انسانیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, ان کو ٹائم دیں کہ جس کو جانا پڑے وہ جائے, لیکن میکسیمم کوشش کریں جتنا آپ ان کو ادھر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. افغانی پاکستان کی طاقت بنیں گے, کمزوری کبھی نہیں بنیں گے.